چلیے آج ہمارے سامنے ایک نئی تختی نیا سبق لکھا ہوا ہے. تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدے. قرآن کریم کے اندر لفظ اللہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اسی کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے. یہ ہمارے سامنے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدے کی کچھ مثالیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, اس کا پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدے. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پور پڑا جائے گا. اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا. جیسے ہم نے را کے قاعدے کے اندر پڑھا, زبر اور پیش ہوگا تو را کو پور پڑھیں گے. ایسے ہی جو ہے اللہ کا لام ہے, اللہ لکھا ہوا یہاں پر اللہ, اس پہ جو لام ہے یہ والا ہے نا, اسلام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اسلام کو پور پڑھنا ہمیشہ. اور اگر زیر ہوگا تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا. کیسا پڑھا جائے گا؟ باریک. جیسے را کے قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کا را کو پور پڑھیں گے اور زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. ہم نے نون مشدد کے قاعدے بھی پڑھے کہ نون کے اوپر اگر تشدد ہوگی تو غنہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے, جیسے یہاں پر آئے. ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں, ہم سمجھ لیتے ہیں کیسے پور پڑھنا ہے. ان اللہ, کیا ہے طریقہ پڑھنے کا؟ ان اللہ, ناللہ, ان اللہ, یہ صحیح طریقہ ہے. اور غلط کیا ہے؟ ان اللہ, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. زبر ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے ان اللہ. اب یہاں پر دیکھو قاف حروف مستعلیہ میں سے, تو قاف کو بھی پور پڑھنا. قال اللہ, قال اللہ, غلط. صحیح کیا ہے؟ قال اللہ. ایسے ہی سمع اللہ. بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے. جیسے نماز کے اندر ہم کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمیدہ, اب وہاں پر لفظ اللہ کا لام پورے. بعض لوگ پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, یہ کیا ہے؟ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا سمع اللہ. یہ تین مثالیں ہمارے سامنے زبر کی لکھی ہوئی. اب تین مثالیں پیش کی ہیں. حدود اللہ, یرید اللہ, خلق اللہ. ٹھیک ہے, یہ زبر دیکھو یہاں پر تینوں مثالوں میں زبر ہے اللہ کے نام سے پہلے, اور پھر تینوں مثالوں میں پیش ہے اللہ کے نام سے پہلے. تو 6 مثالوں کے اندر ہم نے لفظ اللہ کے نام کو پور پڑھا. اب 3 مثالیں باریک کی لکھی ہوئی ہمارے سامنے, جیسے بل اللہ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ باریک. اب اس کو پور نہیں پڑھنا ہے. بل اللہ نہیں, بل اللہ. دین اللہ, امر اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے آج کے سبق کا طریقہ ہے پڑھنے کا. اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں. اللہ, یہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آئے گا, ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا آئے گا ہے نا. بہت ساری جگہوں پر اللہ کے ساتھ میں بھی لکھا ہوا. اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے, یا اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کیا نام ہے؟ ذاتی. باقی صفاتی نام ہے جتنے بھی 99 نام ہے نا. تو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش, ٹھیک ہے, یہ زبر ہو گیا اور یہ پیش ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر یہ دونوں آئے اس سے پہلے جس حرف کے اوپر چاہے کوئی سا بھی حرف ہو, ٹھیک ہے, زبر یا پیش آیا تو اس کو ہمیشہ پور پڑھنا ہے. اور اگر زیر آئے گا اگر زیر آئے گا لفظ اللہ کے نام سے پہلے
تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے طلّہ، باللہ، باللہ، ہے نا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آسان قاعدہ، بہت آسان ہے لفظ اللہ کا قاعدہ، بہت آسان ہے. زبر یا پیش ہوگا تو پور پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اچھے سے سمجھنا ہے اس کو تو پیچھے جو ہے کہ پیچھے واپس کر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے.